تاخیر کے ہمارے مہمان خصوصی فخر اڑیسہ ناز صغرا جانشین امیر شریعت اول و ثانی حضرت مولانا و مفتی سید نقیب الامین صاحب برقی شیخ الحدیث و محتمین جامعہ مرکز العلوم صغرا، مائک پر حضرت اقدس مولانا سید نقیب الامین صاحب برقی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة فأمن الناس بوائقه دخل الجنة. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، معزز موقر حضرات علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، آج آپ کا یہ ادارہ دارالعلوم کمڑا جے پور کا سالانہ جشن دستار بندی کا جلسہ ہے. میرے بزرگوں، یہاں کے ذمہ داروں سے میں نے معذرت چاہی تھی کہ پروگرام 2-3 جگہ ہے، اس لیے مجھے چھٹی دے دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ رمضان تک آپ کی کوئی چھٹی نہیں ملنے والی ہے. تو بہرحال حضرت امیر شریعت بھی تشریف لا چکے ہیں، مہمان معظم بھی تشریف رکھتے ہیں، حضرات علماء اکرام اسٹیج پر رونق افروز ہیں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں چند باتیں پیش کروں گا، لیکن ہم یہ نیت کریں ہم جتنی بات سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. میرے بزرگوں، بھائیوں، رمضان قریب ہے. رمضان کا مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ قریب سے قریب ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں رمضان پانے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست بزرگوں، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کو پانے کے لیے اللہ کے حبیب حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ
اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک میں پہنچا دے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، ہم نے یہ مہینوں کو کس طرح گزارا ہم جانتے ہیں، لیکن آگے رمضان آ رہا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں، اہتمام کریں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں بھی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے دوستو، جیسا کہ بہت سے لوگ رجب میں 27 رجب کو اس موقع سے لوگ یہ فون کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ شب معراج کی نماز کیا ہے۔ میرے دوستو، افسوس ہے آج بھی لوگ گمراہی میں ہیں، مدارس موجود ہیں، مکاتب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، قرآن و حدیث موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ شب معراج کی نماز کیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جس معراج میں اللہ نے آپ کو نماز جیسے قیمتی تحفہ عطا کیا، آپ کو وہ عرشی تحفہ عطا کیا، آپ لے کر آئے ہیں، آج ہم اس کو ادا نہیں کر پاتے، ہم معراج کی نماز پوچھتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، کون کرتا ہے، کون کہتا ہے، کون ایسا کر رہا ہے، کون ایسا بدبخت ہے جس کو دین سے کوئی واسطہ نہیں، جس کو شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، جو قرآن و حدیث کی اس کو ہوا تک نہیں لگی۔ میرے دوست بزرگوں، وہ شب معراج کی نماز کی بات کر رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جب شب برات یعنی وہ رات آتی ہے جس رات میں میرے دوست بزرگوں میں کہا کرتا ہوں، میرا جوان میرا بھائی ہنگامہ کرتا ہے، اور اس رات کے بارے میں اتنا لوگ اہتمام کے ساتھ بلکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہیں پر نہ جانے کھچڑیاں پکتی ہیں، کہیں حلوے بنتے ہیں، کہیں پر چائے کی کھٹی لگتی ہے، کہیں بریانی کا مزہ لیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ غیر مقلد، میرے دوستو جن کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں، ہم غیر مقلد کہتے ہیں، آج یہی وجہ ہے اس رات کی فضیلت کو سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میرے دوست بزرگوں، فضیلت کا انکار کرنا میرے دوست بزرگوں یہ کہیں نہ کہیں ناانصافی کی بات ہے۔ میرے دوستو، 10 صحابہ سے شب برات کی فضیلت کی روایتیں موجود ہیں۔ محدثین فقہا لکھتے ہیں اگر ایک روایت ضعیف ہو اور کئی روایتیں اس کی تائید ہو جائے تو وہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے، سند کے اندر ضعف ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، لیکن فضیلت کو ہم اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ فرض نماز چلی جائے لیکن ہم شب برات میں چکر لگانا، قبرستان جانا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ تشریف لے گئے قبرستان، ایک دفعہ ثابت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آپ ہمیشہ نہیں گئے، اس کے بعد بھی شب برات کا موقع آیا، اس کے بعد بھی شب قدر کا موقع آیا، لیکن اللہ کے نبی قبرستان نہیں گئے اہتمام کے ساتھ۔ میرے دوست بزرگوں، کوئی خاص بات تھی، آپ تشریف لے گئے اپنی امت کے لیے دعا کے لیے۔ میرے دوست بزرگوں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہوں گے اس کی مقدار میں اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ اور بعض لوگ تو میرے دوست بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا اللہ کے لئے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت علی کی روایت موجود ہے کہ فرمایا جب شعبان کی 15ویں تاریخ آ جائے تو رات میں فرمایا قوموں کے معنی یہ ہے، میرے دوست ہم یہ سمجھتے ہیں پوری رات جاگنا ہے۔ اللہ کے نبی جب پوری رات بھی آپ جاگتے، کبھی آدھی رات جاگتے، اللہ نے آپ کو منع فرمایا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص
منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے کہا اپنے حبیب کو بڑے پیار سے، اے کمبل اوڑھنے والے میرے دوست بزرگوں، تھوڑی دیر آدھی یا اس سے کم میرے دوست بزرگوں اللہ کے لئے جو بیدار رہتا ہے وہ لوگ بھی شمار ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں تہجد میں بیدار ہوتے ہیں، صبح کی نماز میں بھی بیدار ہوتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قرآن کہتا ہے نرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. راتوں کو کم سوتے ہیں میرے دوست بزرگوں. یہاں لوگ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ رات کو نفل عبادت کے لیے، نفل نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونا یہ کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا. میرے دوست بزرگوں، آج جو لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، حلوے تقسیم کرتے ہیں، یہ دراصل شیعہ کی تشیعہ سے آیا ہے. شیعہ یہ اپنے امام غائب کے بارے میں کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش اسی دن ہوئی تھی، اس لیے وہ حلوہ بانٹتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں. آج بہت سے مسلمان کر رہے ہیں، افسوس کا مقام ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، نفلی عبادت تو آپ گھر میں کریے، تنہائی میں کریے، اپنے اللہ سے لو لگائیے. میرے دوست بزرگوں، یہ نفلی عبادتیں اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. فرض نماز آپ کو پڑھنی ہے کمپلسری، آپ پر لازم ہے، آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے. لیکن میرے دوست بزرگوں، نفل آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن آپ نے نفل شروع کر دیا. فقہ لکھتے ہیں لازم بالشروع، آپ نے شروع کیا تو آپ پر لازم ہو گیا، آپ کو ادا کرنا پڑے گا. لیکن میرے دوستو، اس نفل عبادت کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ہنگامہ کرتے، مسجد کا کوئی ادب و لحاظ نہیں کیا جاتا. بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں بھئی چلو مسجد آ جاتے ہیں، کم از کم ہاتھ ہو جاتے ہیں، اللہ کے بندے نماز بھی بلایا کرو، اللہ کے بندے فرض نماز میں آ جایا کریں. اگر تم یہ کہتے ہیں جو لوگ جلوس نکالتے ہیں 12 ربیع الاول کو تو وہ بھی بڑھیا کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے. اگر ایسی بات ہے تو وہ کر رہے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے لگتا ہے اتنے مسلمان ہیں. میرے دوستوں، میں یہ کہتا ہوں اگر 5 نماز میں پورا محلہ مسجد آ جائے، ہر گاؤں کا محلہ، یاد رکھیے ہر گاؤں محلے میں اگر مسجد میں کتنا ماحول اچھا ہوگا، کتنا میرے دوست پر رونق ہوگا، کتنا نور پھیلے گا اور سارے ظلم ختم ہو جائیں گے، ظالم بھی ختم ہو جائیں گے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج ہم یہ کہتے ہیں مسجد میں جمع ہوتے ہیں، کچھ کھانے پکتے ہیں اور نہ جانے کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی نماز گنتے ہیں. میرا 100 رکعت ہوا، تیرا 50 ہوا، اس کا 70 ہو گیا. میرے بھائیوں، یاد رکھو اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی رحمت کونین، اللہ کے نبی آپ جو ہے نفل عبادت اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، اپنے حجرے میں کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی اتنا تنگ گھر تھا، فرماتی ہے اللہ کے نبی نفل میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہونے کے بعد اتنا چھوٹا سا مکان آپ کا تھا. فرماتی ہے فَإِذَا سَجَدَ غَمَدَنِي، آپ جو سجدہ کرتے تھے وجہ یہ تھا کہ میں اپنے، فرماتی ہے کہ میں اپنے پیر رجلیہ الی قیل القبلہ، میں اپنے پیر کو قبلے کی طرف پھیلا دیتی تھی. کیا مطلب؟ یعنی آپ جہاں سجدہ کرنے والے ہیں میں اس طرح سوتی تھی اور آپ میرا پیر ادھر رہتا تھا. اللہ کے نبی سجدہ کریں تو کیسے کریں؟ اب اتنا چھوٹا کمرہ ہے میرے دوست بزرگ، ہمارے پاس تو ڈائننگ روم، ایٹنگ روم، سٹنگ روم، پتہ نہیں میٹنگ روم، پتہ نہیں کیا کیا روم ہم بناتے ہیں. یہی ایک بات رک کے کہوں گا، کوئی اپنے گھر میں مسجد نہیں بناتا، نہیں بناتا ہے، ایٹنگ سٹنگ لیٹنگ پیٹنگ سب کرتا ہے، لیکن ایک کمرہ ایسا نہیں بناتا کہ گھر کی مسجد بنے گی جس میں گھر کی عورتیں بھی پڑھیں گی، ہم نفل بھی پڑھیں گے، کوئی نہیں بناتا. میرے دوست بزرگوں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. ایک جگہ میں ابھی گیا تو تقریباً اس نے مکان بنائے 1.5 کروڑ کا. ہم نے پوچھا اس میں مسجد بھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے. میں کہا ناز ہو جائے.
شرم آنی چاہیے. 1.5 کروڑ خرچ کر دیا. ایک کمرہ بھی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لیے بنائی جائے, جو مسجد بنائی جائے. میرے دوست بزرگوں, اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں غیر مسلم جہاں گھر بناتا ہے پہلے وہ بناتا ہے, پہلے وہ اپنا بت خانہ بناتا ہے. مسلمان بس وہ سوچتا بس مسجد ہے. اللہ کے بندو, نفل نماز گھر میں پڑھا کرو, تلاوت تو کیا کرو, گھر میں مسجد بنایا کرو. وہاں عورتیں نماز پڑھیں گی, اعتکاف کریں گی. گھر کی حضرت اتبان رضی اللہ عنہ, حضرت برائی بن عازب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ آ کر کے اس میں 2 رکعت نفل اپنا پڑھا. کسی گھر میں مجھے نماز کہاں پڑھیں گے, نہیں پڑھ لو, وہاں پڑھ لو. بعض گھر میں تو پوچھو قبلہ کدھر ہے, ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں قبلہ کدھر ہے, پتہ چلا نماز گھروں میں نہیں پڑھتے. ایک جگہ میں گیا تو ایک آدمی نے اپنے گھر کے آدمی نے ہمیں قبلہ غلط بتا دیا. ہم کھڑے ہو گئے, یعنی پتہ چلا وہ گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر پڑھتے ان کو گھر کا قبلہ معلوم نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ شاید آپ نے سوچا کورونا کے بعد قبلہ بدل گیا. افسوس میں بنگال گیا. میں جب بنگال میں استنجا کرنے جا رہا تھا, بنگالی موسیٰ بیٹھا دیکھ رہا, تو اب وہاں مجھے کہنے لگے مولانا ذرا گھوم کے بیٹھیں گے. میں نے سوچا شاید استنجا خانے میں آئینہ لگا دیا اس لئے کہتے گھوم کے بیٹھیں. تو پتہ چلا کہ وہ قبلے کا رخ بنا ہوا مسلمان ہے. تو اب یہ ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسجد نہیں بناتے گھروں میں, صحابہ بنایا کرتے تھے اور ہم نے ہی بنائی. مولانا صلاح الدین نے دیکھا وہ ایک عبادت کا ماحول دیتا ہے. چھوٹے بچے بھی جانتے مسجد ہے. مسجد کی شکل بناؤ گھروں میں. اس مسجد وہ جگہ جہاں 24 گھنٹے اللہ کی رحمت برستی ہے, برسے گی. ہم سب روم بناتے ہیں اور عجیب عجیب روم سب بناتے ہیں. ایک صاحب کی یہاں میں گیا کلکتے میں, یعنی ان کا جو باتھ روم تھا کئی لاکھوں کا تھا. اندر جب گیا تو وہ اس میں سوئچ سسٹم ہے, ٹچ سکرین. ہم نے کہا آپ ٹچ کرتے رہی, ہم باہر چلے. پتہ نہیں شیشہ لگا, پتہ نہیں کہاں بند ہو جائیں اور کیا ہو جائے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو بہرحال افسوس تو یہ حال ہے, مسلمان یہ کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی رحمت کونین فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَجَدَ فَغَمَضَنِي, یعنی آپ جب میں سجدہ کرتے تھے آپ ذرا ہاتھ لگاتے تھے پیر کو, ہاتھ لگاتے تھے. فَقَبَسْتُ رِجْلَيْ, میں اپنے پیر کو سکیڑ لیتی تھی آپ سجدہ کرتے تھے. پتہ چلا آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اس وقت آتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تھا. میرے دوست بزرگ, آپ سے زیادہ کون پابند سنت ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ کون ایسا جب آپ اللہ کے حبیب ہیں؟ اور ہم نے انگاہ بنا دیا. اور بعض لوگ تو اب نماز نکال دیا کہ شب برات میں کہ شب قدر میں نماز پڑھ لو, سب قضا نماز ختم. ارے واہ, کہاں سے آتا سسٹم سب, کون بناتا ہے؟ میرے دوستو وجہ کیا ہے؟ ہم مدرسوں سے علماء سے دور رہیں گے, غلط چیزیں ہمارے پاس پہنچیں گی. ایک اور میں سے کہ رمضان کی خبر جو سب سے پہلے دے گا اس کی مغفرت ہوگی, فلاں ہوگا, یہ ہوگا. افسوس کا مقام ہے, رمضان کی خبر پہلے دے گا. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم علماء سے مدرسوں سے دور رہتے ہیں, اس لیے ایسا ہو رہا ہے. اگر ہم علماء سے مدرسے سے قریب رہیں گے, یاد رکھیے چیزیں نہیں ہوگی. میرے دوستو, میرے بزرگوں, تفصیل پہ نہیں جانا ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ وہ مدرسوں سے علماء سے قریب رہیں, علماء کی مجلس میں آیا کریں. آپ جن علماء سے آپ کا تعلق اور رابطہ ہو, آپ کے قریب علماء ہیں, ان کے پاس جائیں. بہرحال میرے دوستو, میرے بزرگوں, علماء کے قریب رہیں گے, بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, یاد رکھو, ہر حال میں کہتا ہوں رمضان کے روزے رکھو.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سومو تصح، روزہ رکھو گے اللہ صحت دے گا، اور قرآن نے کہا وان تصوموا خیر لکم، تم روزہ رکھو گے تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے۔ میرے دوست میرے بزرگوں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من افطر یوما من غیر رخصۃ ولا مرض لم يقض عنه صوم الدہر کلہ انسامہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کسی نے بغیر کسی بیماری، بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دے گا، فرمایا اس ایک روزے کے بدلہ اگر زمانے بھر رکھتا رہے گا اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، روزہ یہ خوش شفاعت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہے، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن دونوں کے دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات فی النہار فشفینی فی، روزہ کہے گا اے اللہ میرے دن میں اس کو کھانے پینے، اپنی خواہش کو بیوی سے پورا کرنے سے روزہ رکھا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لیجئے۔ قرآن کہے گا اے ربی انی منعتہ النوم فی اللیل فشفعنی فی ویشفعان، اے اللہ میں نے رات کو بیدار کے قرآن پڑھتا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لی، اللہ دونوں کی شفاعت قبول کرے گا۔ رمضان، جب رمضان کا چاند یا 29 تاریخ کو ہمارے یہاں مرکز العلوم میں رؤیت ہلال کمیٹی، چاند کمیٹی بیٹھتی ہے، میرے دوست بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ چاند کی خبر کے لیے، رمضان کے چاند کے لیے بہت کم فون آتا ہے، لوگ فون کرتے ہوں گے یا مدارس والے یا علماء رابطہ کرتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں کرتا۔ اور عید کے چاند کے لیے ہمارے موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے۔ میں کوئی جھوٹ بات نہیں کر رہا بیٹھ کر اسٹیج پہ، ہم پہلے سے چارجر لے کے عید کا چاند دیکھو فون بہت آ رہا ہے، بھائی کوئی مولا چاند ہوا نہ، ہاں نہ کہاں پر ہوا، میں کہا آسمان میں، بھائی چاند ہوا کہاں پر ہوا، عجیب عجیب۔ اللہ کے بندے، بھائی عالم نے بتا دیا تم کو، اب یہ ہے کہ اب یہ لوگ چاند، میرے دوستو رمضان میں یاد رکھیے قرآن کی تلاوت اور تراویح مکمل پڑھیے، پورے مہینے پڑھیے اور پورا قرآن سنیے، اس کی فضیلت وہ ہے اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات، فرمایا ما لم یجتنب الکبائر، فرمایا اللہ کے نبی نے ایک 5 نمازیں، جمعہ کا جمعہ یعنی جمعہ پڑھتے وہ نہیں، بعض لوگ جمعہ کا جمعہ پکڑ رکھا ہے، کہتے ہیں میرے باری باری پڑھیں، خیر روزانہ ہر کام کرتے رہے، کرتے ہیں نا لوگ، جمعہ میں آتے ہیں یہ جمعہ آئے پھر وہ جمعہ آئے۔ یہ بعض ایسے ٹھگ بھی ہیں گرو گھنٹال، کہتے جاگا نہیں، میں وہ جمعہ کو گیا تھا، دیکھو وہ جمعہ چلا جاتا۔ کوئی میں ٹھگی چپی بات نہیں کہتا ہوں، میں ایک جگہ گیا جمعہ پڑھانے، میں جمعے کے بعد نکلا، دیکھا چند نوجوان غسل کر رہے تھے، کہا یہ جمعہ پڑھیں نہ پڑھیں گے، کہا نہیں پڑھیں گے، جمعے کا بھی یہ حال ہو رہا۔ اور نماز کا حال فجر میں تو موقع ایسا آئے گا بیچارہ امام اکیلا تکبیر دے کے نماز پڑھائے، موقع آنے والا ہے، بس کوئی نہیں، وہ اس نے مسجد توڑ دیا، اس حکومت نے وہ کر دیا۔ اللہ تم کر رہے ہو بھائی، کوئی حکومت نہیں کرتا، تمہارے ہمارے کردار کر رہے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر ہر گاؤں کی مسجد اپنی مسجد کو بھر دے صبح کی نماز میں بھی اللہ کی رحمت نازل ہونے لگے۔ امام کا 5 منٹ دیر ہو جا، کہاں تھے، کیا کرتے تھے امام؟ یہ نہ ہی تو کوئی نہیں، امام 5 منٹ دیر نہیں کرتا، بھئی اس کو وہ سنجا نہیں کرے گا۔ ہمارے یہاں مسجد میں کچھ دن پہلے کچھ لوگ جیسی ٹائم وہ کھڑے ہو گئے، میں کیوں کھڑے ہو بھئی؟ کچھ لوگ تھے باہر کے، میں کھڑے کیوں ہوئے؟ ٹائم ہے کہ میں بیٹھو، ٹائم ہو گیا، جان بوجھ کے 5 منٹ بعد نماز پڑھا، خطبہ مکمل نہیں کھڑے ہو گئے۔ ہمارے ایک مرتبہ ایسا وہ خطبہ مکمل نہیں کھڑے ہوئے، جیسے کھڑے ہوئے اور آگے شروع کر دیا، جب کھڑے امام کے ساتھ پڑے ہوئے پیچھے۔
امام دو چار بھی ادھر نہیں جا سکتا. یہ ہو رہا ہے اماموں کے ساتھ، علماء کے ساتھ. مسجدوں کا حال، مدرسوں کا حال. مسلمانوں ساری چیزیں چھوڑو، اپنے آپ کو علماء کے حوالے کر دو، مسجدوں کو آباد کر دو، مدرسوں کا تعاون کرو، علماء کی بات پر چلو. اللہ ضرور نوازے گا. اللہ اس ادارے کو، تمام دینی اداروں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو بچے حافظ ہیں اللہ ان کے حفظ کے اندر قوت عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالی رمضان کے روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور قرآن سننے کی، قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر حرام چیز سے اللہ ہم سب کے، ہمارے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اس محلے کے، اس علاقے کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہمارے یہاں کے ایک صاحب عمرے میں تشریف لے گئے تھے، جناب کمال صاحب، ان کا وہاں انتقال ہو گیا. آج وہاں مغرب بعد جنازے کی نماز ہے. دعا کیجئے اللہ رب ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. میں نے گھر والوں سے وہ آنے، ان کا ٹکٹ بن گیا تھا واپسی کا، ایئرپورٹ بھی آ چکے تھے. ہم نے کہا دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے ابا ہمارے گھر آئیں گے، اللہ اپنے گھر بلایا ہے. اللہ ان کو لے رہا ہے بلا. اللہ کا فیصلہ بہت اچھا ہوتا ہے. لاکھوں کے مجمع میں گئے وہ، اور عمرہ کے فارغ ہونے کے بعد اللہ بلایا ہے. بہت اچھی موت. اللہ سب کو، ہم سب کو ایمان اور کلمے والی موت نصیب فرمائے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. عنوان پر میں بات نہیں کر سکا، پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا. جزاک اللہ. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.